بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ سنا رہی ہوں۔ ابن کثیر میں ہے، ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا۔ اس کا باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کو پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کو وارث کی اولاد ہوئی تو باپ نے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت ٹھہرا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بیوقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کو حق کو روکیں اور ان کو کچھ نہ دیں، یہ ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورے کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے، کھیتی تیار ہو گئی، تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ جب یہ سب منصوبے بنا کر کانا بھوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے، ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر اتنا خاکسار کر دیا اور وہاں کوئی درخت نہ رہا، نہ سرزمین لہلہاتی کھیتیاں رہیں اور نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے ہوئے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، یہ ماجرا دیکھا ہکا بکا ہو کر رہ گئے، حیران اور پریشان ہوئے، پھر آپس میں کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے ہماری بدنیتی اور بخلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت